ازبک سردار شیبانی خان کے ہاتھوں اپنے آبائی وطن فرغانہ کو کھونے کے بعد بابر نے کابل کا رخ کیا اور 1504 عیسوی میں عبد البیگ آرغون کو شکست دے کر کابل کو فتح کر لیا۔ فرغانہ سے نکالنے کے بعد بھی ازبکوں نے بابر کا پیچھا نہ چھوڑا، لیکن بابر اسی دوران اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف رہا۔ اس نے کابل کو فتح کرنے کے بعد 1505 عیسوی میں ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اور درہ خیبر کے راستے کوہاٹ، ہنگو، بنو اور دشت پر کامیاب حملے کیے اور غزنی کے راستے کابل واپس لوٹ آیا۔ 1506 عیسوی میں بابر نے کلات پر حملہ کیا اور فرخ آرغون کو شکست دے کر کلات پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1507 عیسوی میں بابر نے نگرہار، لگمان، کافرستان اور کونار کے علاقوں پر کامیاب حملے کیے اور وہاں کے قبائلی سرداروں کو زیر کر لیا۔ دوسری جانب شیبانی خان نے فرغانہ، بخارا اور سمرقند کے بعد 1505 عیسوی میں تیموری شہزادوں سے اورگنج بھی چھین لیا۔ ہرات کے حکمران سلطان حسین باقرہ نے شیبانی خان کے خلاف فوج کشی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شیبانی خان کا سامنا نہ کر سکا۔ 1506 عیسوی میں سلطان حسین باقرہ کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں بدیع الزمان مرزا اور مظفر حسین مرزا کے درمیان تخت کے لیے اختلاف پیدا ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں نے شیبانی خان کے خلاف فوج اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا اور بابر کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے دریائے مرغاب کے کنارے لشکر جمع کرنے لگے۔ اسی دوران شیبانی خان نے بلخ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ شیبانی خان کی اس فتح کے ساتھ ہی تیموری لشکر منتشر ہو گیا۔ 1507 عیسوی میں شیبانی خان نے ہرات پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ ہرات پر قبضہ کرنے کے بعد 1508 عیسوی میں ازبکوں نے قزاق خانیت کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور کئی کامیاب چھاپہ مار حملوں کے بعد 1510 عیسوی میں ازبکوں کو قزاقوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ازبک کمزور پڑ گئے۔ دوسری جانب نئی قائم ہونے والی صفوی سلطنت کا شاہ اسماعیل صفوی بھی زور پکڑ رہا تھا۔ شاہ اسماعیل چاہتا تھا کہ وہ تیموری سرزمین کو فتح کرے، جبکہ شیبانی خان بھی ان علاقوں پر حکمرانی کا دعوے دار تھا۔ اس کے علاوہ صفوی ایک شیعہ ریاست تھی جبکہ ازبک سنی تھے، جس کی وجہ سے شاہ اسماعیل اور شیبانی خان کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ شاہ اسماعیل صفوی شیبانی خان کے علاوہ عثمانیوں سے بھی شدید اختلاف رکھتا تھا، لہذا شیبانی خان نے عثمانی دربار میں اپنے سفیر روانہ کیے اور صفویوں کے خلاف عثمانیوں سے اتحاد کر لیا۔ دوسری جانب بابر کے ساتھ شاہ اسماعیل صفوی کے تعلقات اچھے تھے، کیونکہ بابر اور شاہ اسماعیل دونوں ہی شیبانی خان سے نجات چاہتے تھے، لہذا بابر نے شیبانی خان کے خلاف شاہ اسماعیل کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ 1510 عیسوی میں شاہ اسماعیل کو اپنے جاسوسوں سے خبر ملی کہ قزاقوں سے شکست کھانے کے بعد ازبک کمزور پڑ چکے ہیں اور ان کا سردار شیبانی خان بہت تھوڑی فوج کے ساتھ ہرات میں موجود ہے۔ شاہ اسماعیل کے لیے شیبانی خان پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، لہذا شاہ اسماعیل نے بغیر وقت ضائع کیے تیزی کے ساتھ ہرات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ شاہ اسماعیل کے ہرات پہنچنے سے پہلے ہی شیبانی خان مرو کی طرف چلا گیا۔ شاہ اسماعیل نے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر مرو کا محاصرہ کر لیا۔ مرو بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، لیکن شیبانی خان پھر بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بخارا کے خان عبید اللہ اور اپنے اتحادی سرداروں کو مدد کے لیے پیغام بھیجے، مگر کسی بھی طرف سے اسے کوئی مدد نہ مل سکی۔ اس کے علاوہ شیبانی خان نے ماوراء النہر میں موجود اپنی مرکزی فوج کو بھی مرو کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ صفوی فوج نے مرو پر کئی حملے کیے، مگر وہ اسے فتح کرنے میں ناکام رہے۔ تقریباً 1 ماہ کے سخت ترین محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ صفویوں کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ماوراء النہر میں موجود ازبک فوج کسی بھی وقت مرو میں پہنچ سکتی ہے، اور شاہ اسماعیل یہ بھی جان چکا تھا کہ طاقت کے زور پر مرو کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا شاہ اسماعیل نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے شیبانی خان کو غصہ دلانے کے لیے اسے ایک پیغام بھیجا اور لکھا کہ تم عورتوں کی طرح اندر چھپ کر بیٹھے ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو باہر آ کر ہمارا مقابلہ کرو، اور اگر تم ڈر گئے ہو تو قلعے کی دیواروں کے پیچھے چھپے رہو، ہم واپس جا رہے ہیں اور اگلے سال دوبارہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے ضرور واپس لوٹیں گے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد شاہ اسماعیل نے اپنی فوج کو شہر کا محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا۔
جب صفوی فوج مرو کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹی تو ازبک سرداروں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ پسپا ہونے والی صفوی فوج پر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ شیبانی خان کو اس کے ازبک سرداروں نے مشورہ دیا کہ ہمیں 2 یا 3 دن تک انتظار کرنا چاہیے تاکہ ماوراء النہر سے ہماری مرکزی فوج بھی یہاں پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ صفوی لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ بعض روایتوں کے مطابق شیبانی خان کی بیوی عائشہ سلطان خانم، جو مغل خانم کے نام سے مشہور تھی، وہ شیبانی خان کے دربار میں بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ جب صفوی فوج شہر کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹی تو اس نے شیبانی خان کے دربار میں ازبک سرداروں سے کہا کہ اگر تم صفویوں سے ڈرتے ہو تو میں خود ازبک فوج کی قیادت کر کے صفویوں پر حملہ کروں گی۔ مغل خانم کے ان الفاظ کے بعد شیبانی خان کے دربار میں بیٹھا ہر سردار شرمندہ دکھائی دے رہا تھا، اور دربار ختم ہونے کے بعد شیبانی خان سمیت تمام ازبک سردار اپنی فوج کو مرو سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ 2 دسمبر 1510 عیسوی کو شیبانی خان نے اپنی فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر صفوی فوج پر حملہ کر دیا۔ شاہ اسماعیل کی جنگی چال کام کر چکی تھی، وہ یہی چاہتا تھا کہ ازبک شہر سے باہر نکل کر ان پر حملہ کریں۔ لہذا صفوی فوج نے، جو پہلے سے ہی گھات لگا کر چھپی ہوئی تھی، ہر طرف سے ازبک فوج پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ شیبانی خان سمجھ چکا تھا کہ یہ شاہ اسماعیل کی چال تھی، لہذا اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس وقت تک صفویوں نے ازبک فوج کو ہر طرف سے گھیرے میں لے کر قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس لڑائی میں لڑتے ہوئے شیبانی خان بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق شیبانی خان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ صفوی فوج کے ہاتھوں اس شکست کے بعد خراسان ازبکوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جب شیبانی خان کی موت کی خبر بخارا اور سمرقند پہنچی تو ازبکوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری جانب جب شیبانی خان کی موت کی خبر بابر کو ملی تو اس نے اپنے آبائی وطن کو ازبکوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا اور سمرقند کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 1511 عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی نے بابر کی طرف اپنے سفیر روانہ کیے اور ان سفیروں کے ساتھ بابر کی بہن خانزادہ بیگم کو بھی بھیجا، جو شیبانی خان کی قید میں تھی۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل صفوی نے بابر کی فوجی مدد بھی کی تاکہ وہ ازبکوں سے اپنے آبائی وطن کو واپس لے سکے۔ دوسری جانب شیبانی خان کی موت کے بعد سمرقند پر شیبانی خان کے بیٹے تیمور سلطان، بخارا پر شیبانی خان کے بھتیجے عبید اللہ خان، تاشگند پر سلجوق سلطان، اندیجان پر جانی بیگ سلطان اور ترکستان پر کچم خان جیسے ازبک سرداروں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، مگر ازبک پھر بھی بابر سے زیادہ طاقتور تھے۔ بے شک ازبک سردار اپنے اپنے علاقوں پر آزادانہ طور پر حکومت کر رہے تھے، مگر انہوں نے معاہدہ کیا کہ اگر کسی ایک بھی ازبک علاقے پر باہر سے حملہ ہوگا تو سب ایک جگہ متحد ہوں گے۔ جب ازبک سرداروں کو معلوم ہوا کہ بابر صفوی فوج کے ساتھ مل کر سمرقند کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر بابر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بابر نے انہیں شکست دے کر اکتوبر 1511 عیسوی میں سمرقند اور بخارا پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند اور بخارا میں موجود تمام ازبک سردار ترکستان کی طرف بھاگ گئے۔ ان فتوحات کے بعد رفتہ رفتہ بابر نے وادی فرغانہ کے باقی تمام علاقوں کو بھی فتح کر لیا اور پہلی بار تیموری سلطنت کے اپنے آبائی علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 1 سال بعد 1512 عیسوی میں ازبک دوبارہ واپس لوٹ آئے اور ماوراء النہر پر حملے شروع کر دیے۔ ازبکوں نے بخارا کے قریب کولی ملک کی جنگ میں بابر کو عبرتناک شکست دی اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بابر نے بلخ میں موجود صفوی کمانڈر بیرم خان سے مدد کی درخواست کی، لیکن بیرم خان نے بابر کو کوئی مثبت جواب نہ دیا، لہذا بابر نے ذاتی طور پر شاہ اسماعیل اول سے ملاقات کی اور ازبکوں کے خلاف مدد طلب کی۔ شاہ اسماعیل نے اپنے وزیر خزانہ نجم ثانی کو حکم دیا کہ وہ بابر کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے میں اس کی مدد کرے۔ نجم ثانی نے ہرات سے بلخ کی طرف پیش قدمی کی اور بیرم خان کو اپنے ساتھ ملا کر دریائے آمو کے پار اتر گیا۔ بیرم خان اور نجم ثانی کی فوج کی کل تعداد 60,000 تھی، جو بابر کی فوج کے ساتھ جا کر شامل ہو گئی۔ خزاں کے موسم میں بابر اور نجم ثانی کی فوجوں نے خزر کو فتح کیا اور کاشی کی جانب آگے بڑھی۔ ایک سخت محاصرے کے بعد آخر کار کاشی کو بھی فتح کر لیا گیا۔ نجم ثانی نے
کارشی کے تمام شہریوں کو قتل کروا دیا۔ بابر سمیت کئی صفوی سرداروں اور سپاہیوں نے اس قتل عام کی وجہ سے نجم ثانی سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کارشی میں قتل عام کے بعد ازبک پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ نجم ثانی نے بخارا کو فتح کیے بغیر ہی اپنی فوج کو غزدوان پر حملے کا حکم دیا، جہاں پر ازبک سردار عبید اللہ خان چھپا ہوا تھا۔ جس رات تیموری اور صفوی غزدوان پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اسی رات سمرقند سے تیمور سلطان بھی غزدوان پہنچ گیا، اور اگلی صبح ازبک فوج نے غزدوان سے باہر نکل کر صفوی فوج کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ ازبک فوج نے باغات اور مکانات کی آڑ میں چھپ کر نجم ثانی کے لشکر پر تیروں کی بارش کر دی۔ اسی دوران صفوی کمانڈر بیرم خان زخمی ہو کر گھوڑے سے گر گیا، جس کی وجہ سے صفوی فوج کی ترتیب ٹوٹ گئی اور صفوی بددل ہو کر میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے، اور ایک ہی گھنٹے میں ازبک فوج نے صفویوں کو شکست دے کر غزدوان سے بھگا دیا۔ اس جنگ میں نجم ثانی گرفتار ہو گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا، جبکہ بابر اس شکست کے بعد بھاگ کر حصار کے قلعے میں چلا گیا۔ باقی شکست خوردہ صفوی فوج نے کرکی کے مقام سے دریائے آمو کو عبور کیا اور خراسان میں داخل ہو گئی۔ اس شکست کے بعد بابر نے دوبارہ فرغانہ پر قبضے کی امید کھو دی۔ غزدوان کی فتح کے بعد ازبکوں نے نہ صرف ماوراء النہر کے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لیے، بلکہ انہوں نے خراسان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ بابر بھی اب یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ ازبک کابل پر بھی حملہ کریں گے، لہٰذا بابر نے اپنی توجہ فرغانہ سے ہٹا کر ہندوستان کی سرزمین کی طرف مبذول کر دی۔